ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں پر کبھی بھی مسلمانوں کو غلبہ نہیں دیتا، کبھی نہیں دیتا، مگر یہ کہ کسی مسلمان کے ذریعے سے ہی وہ کافروں پر، مومنین پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ہاں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ تمہارے گھروں کے پتے وہی لوگ بتاتے ہیں جو آس پڑوس میں ہوا کرتے ہیں۔ آؤ دوسروں کو بلا کر کے لا کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ ان کا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے، یہاں سے اٹھائیے، آپ یہاں سے لے جائیے۔ مومنین کی خبر گیری کرنے والے جو منافق صفت ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی چغلی کیا انہی کے خاندان کا آدمی فرعون کے ہاں جا کر بتایا۔ فرعون پوری تیاری کر کے کہا کہ موسیٰ کو پکڑو، اور میں پہلے سے کہتا آ رہا تھا کہ وہی بچہ ہے اور میرا گمان صحیح نکلا۔ اس بنیاد پر اس نے اپنی بیوی کو سزا دینا شروع کیا، حضرت آسیہ۔ اس بنیاد پر وہ عذاب اس قدر دیا کہ ان کے ہاتھوں پر میخ مار کر انہیں سلاتا تھا، ان کو بالوں سمیت چھت سے لٹکا دیا جاتا تھا۔ بہت شدت کی تکلیف دی حضرت آسیہ کو، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی ہیں، وہ موسیٰ کے خدا پر ایمان رکھتی تھیں۔ تو فرعون نے اپنے جاں بازوں کو، اپنے لڑاکوں کو بھیجا کہ موسیٰ کو پکڑو۔ وہ سب نکلے تو ایک ان کی اچھائی چاہنے والا، ان کا خیر خواہ شہر سے دوڑتا ہوا آیا۔ وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی، دوڑتا ہوا آیا شہر سے اور کہا، قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، فوج پیچھے سے آ رہی ہے تمہیں قتل کرنے کے لیے، تم یہاں سے فوراً نکل جاؤ، یہ بستی چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بات سن کر کے نکل پڑے۔ یہ مصر کی سرزمین تھی، چھوڑ کر کے آپ وہاں سے نکلے۔ فخرج منہا خائفا یترقب، وہاں سے خوف کے عالم میں نکلے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام دوسری بستی پر چلے گئے، ایک ایسی جگہ پر گئے، یہ پورا واقعہ تفصیل سے سورہ قصص میں موجود ہے۔ ایک بستی پر پہنچے تو وہاں پر دیکھا ہے کہ ایک کنویں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے، بہت ساری بھیڑ ہے، پانی کھینچ رہی ہیں۔ اس میں دو لڑکیاں دور شرماتے کھڑی ہیں، وہ پانی لینے کے لیے بھیڑ میں نہیں جا پا رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھیڑ کو چیرتے ہوئے آئے اور ان دو لڑکیوں کے لیے پانی آپ نے ڈول سے نکلوایا۔ آپ مضبوط تھے، قوی تھے، طاقتور تھے۔ پانی آپ نے نکالا اور پانی نکال کر ان دونوں لڑکیوں کو دیا۔ تو وہ جوان لڑکیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ چلو، ہمارے باپ اس شہر کے بڑے نیک اور پرہیزگار آدمی ہیں، ہم تمہیں لے کر کے چلتی ہیں اور اپنے باپ سے تمہیں اجرت دلائیں گے، تم دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہو، اجنبی ہو، مسافر ہو، اجرت دلائیں گے جو پانی تم نے ہمیں ڈول سے کھینچ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی بات پر چل پڑے۔ کہاں وہ دونوں لڑکیاں اپنے گھر لے آئیں تو ان کے والد جو تھے وہ کوئی عام انسان نہیں، وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی تھے۔ تو یہ دونوں نبی کی بیٹیاں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے سارا اپنا واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بیان کیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، نجوت من القوم الظالمین، تم ایک ظالم قوم سے نجات پا کر کے آئے ہو، رہو ہمارے ہاں، رہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اجرت کیا دی جائے گی تمہیں جو ہماری بیٹیوں کو تم نے پانی کھینچ کر دیا؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، قال احدى ابنتي هاتين على ان قالت احداهما، ان کی بیٹیوں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، ہاں میں انی اريد ان انکحک، میں چاہتا ہوں کہ میری دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں۔ کس بات پر؟ وہ اجرت کے طور پر نکاح بھی کر دوں گا، اور پلس مہر کیا رہے گا؟ مہر میں یہ رہے گا کہ میرے باغیچہ ہے ایک، اس باغیچے میں 8 سال تک تمہیں رکھوالی کرنی ہوگی، 8 سال تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ 8 سال کی بجائے 10 سال موسیٰ علیہ السلام وہیں رہے، شادی بھی ہوئی،
شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ، جن کا نام تاریخ میں حضرت صفورہ بتایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا، وہیں رہنے لگے۔ 10 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی بیوی کو لے کر، اپنے گھر والوں کو یعنی اپنی اہلیہ کو لے کر نکل پڑے۔ واپس پھر آپ سفر پر تھے، بیچ راستے میں آپ کو آگ کی ضرورت تھی۔ کھانا پکانے کے لیے اس زمانے میں ماچس نہیں، لائٹر نہیں، بلکہ ایک درخت کی ٹہنیاں ہوتی تھی، اس کو پتھر سے رگڑتے تھے تو آگ پیدا ہوتی تھی۔ وہ آگ کی ٹہنیاں، درخت ہی ایک آگ لگنے والا ہوا کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہ آگ لینے کے لیے پہاڑی پر چڑھے، اور جب وہاں پہنچے تو اللہ نے آپ کو نبوت کی تاج سے سرفراز فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو نبوت کے اعجاز سے سرفراز کیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ اے موسیٰ، آپ اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں اور رسول ہیں، اب آپ جائیں اپنی اہلیہ کو لے کر واپس فرعون کے پاس جائیے، پھر آنا ہے آپ کو فرعون کی اس بھری سلطنت میں۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے اپنے گھر آئے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اپنی بیوی کو لے کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جاؤ فرعون کے پاس، اس کو ہدایت کی تلقین کرو، تبلیغ کرو، اس سے کہو کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے۔ لیکن جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور ٹریننگ سے گزارا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوا کرتی تھی، چھڑی، جو آپ کا عصا تھا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، اس لکڑی کو زمین پر چھوڑو۔ آپ نے زمین پر چھوڑ دیا۔ قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى۔ قرآن کہتا ہے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر اس لکڑی کو ڈالا، وہ ایک خوفناک اژدہا سانپ بن گیا۔ اژدہا اتنا خطرناک کہ لوگ دیکھیں تو ہیبت طاری ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ فرماتا ہے خذھا ولا تخف، پکڑ لو اس کو، ڈرو مت۔ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس سانپ کو پکڑتے ہیں تو پھر سے وہ لکڑی بن گیا۔ یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ لکڑی کو زمین پر ڈالو تو سانپ رینگنے والا، اور ہاتھ میں لے لو تو پھر لکڑی۔ دوسرا معجزہ تھا آپ کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ۔ آپ اپنے ہاتھ کو، مٹھی کو اپنے جیب میں ڈالو۔ ادخل یدک فی جیبک، آپ اپنے جیب میں اپنی مٹھی کو ڈالو، ہاتھ کو، اور جب ہاتھ جیب میں ڈال کر باہر نکالتے تو پورے ہاتھ میں سورج سے زیادہ روشنی چمکتی تھی۔ ہاتھ یوں کریں تو بہت تیز روشنی کہ رات کے وقت اگر آپ ہاتھ نکالیں تو پورا اجالا ہو جائے۔ یہ دوسرا معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ 2 معجزے دے کر اللہ نے بھیجا فرعون کے پاس، جاؤ اور اس کو ایمان کی دعوت دو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے مقابل میں، فرعون سے کہا میں واپس آ چکا ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ فرعون نے کہا کون سے خدا کی عبادت کرتے ہو، کون ہے تیرا خدا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب پورے کائنات کو پالنے والا ہے، جو تجھے بھی پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا، آ جا اس کی عبادت کی طرف۔ فرعون نے پوچھا تیرے پاس کیا نشانی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نشانیاں بتائی۔ اس کے بعد فرعون نے کہا یہ تو جادو ہے، موسیٰ تو 10 سال جادو سیکھ کر کے آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ جادو ہے تو تیرے سلطنت میں جتنے جادوگر ہیں سب کو بلا لے، مقابلہ کیا جائے۔ تو فرعون کو جو یہ چیلنج ہوا تو فرعون نے سارے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا، اور ایک میدان میں یہ مقابلہ ہونا تھا۔ حق اور باطل کا مقابلہ زمانے اول سے چلا رہا ہے۔ اقبال نے کہا ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بولہبی سے چراغ مصطفی۔ ہمیشہ ایک میدان میں جب یہ مقابلہ ہونا طے پایا، بڑے بڑے جادوگر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا جو جادو ہے وہ بتاؤ۔ سب کے پاس چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں، وہ رسیاں انہوں نے زمین پر پھینکی تو سب رسیاں سانپ بن گئیں۔ سیم وہی چیز وہ بھی دکھانے لائے تھے، سب رسیاں سانپ بن گئی، شور مچ گیا۔ فرعون کے درباری کہنے لگے اتنے سانپ آ گئے،
موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے آپ بھی اپنا سانپ چھوڑ دیں. آپ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا, وہ اژدہا ایک منہ کھولا اور سارے سانپوں کو نگل گیا, اور دوسرا منہ کھولتا تو جادوگروں کو نگلتا. اس سے پہلے ہی سارے جادوگروں نے پکارا ہم ایمان لائے موسیٰ کے رب پر. موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے اور اس کے رب پر بھی ایمان لائے. سارے جادوگروں کی جو ٹیم تھی پورے موسیٰ علیہ السلام کے ہاں آ گئی. اب یہاں وجہ بتاتا ہوں, جادو کرنے والے اور مقابلہ کرتے, دوسرا جادو دکھاتے. جادوگر سے مقابلہ کر سکتا ہے لیکن نبی سے کیسے کر سکتا ہے؟ وجہ یہ ہے, یہ جو جادو دکھتا ہے نا یہ حقیقت نہیں ہوتی, اس کو شعبدہ بازی کہتے ہیں. یعنی نظر بندی, صرف نظروں کا دھوکہ, اس کو جادو کہا جاتا ہے. اور جادوگر جانتا ہے کہ میں نے لوگوں کی نظروں کو دھوکہ دیا, لیکن اس کو پتا ہوتا ہے حقیقت کیا ہے. جادوگر نے رسی ڈالا, اس کی نظر میں رسی ہی ہے, دنیا کی نظر میں سانپ ہے. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے بہت سارے شعبدہ بازی کرنے والوں کو, گلاس میں پانی لیا یوں اچھال دیا پھول نکل پڑے. ہاں, اور بہت سارے ارے جیب میں سے انڈا نکالا کبوتر بنا دیا, 1 2 3 4 کبوتر اڑانے لگے. یہ تو ڈکوسلا ہے, آستینوں میں چھپے ہوئے کبوتر ہوتے ہیں. لیکن باضابطہ جو شعبدہ بازی ہوتی ہے یعنی نظر بندی, وہ اس طرح سے کی جاتی ہے. یوں ہاتھ اٹھائے اور میں یوں تمہارے سامنے سکے پھینک دیا, سونے کے سکے پھینکتے جا رہا ہوں, لیکن تم میں سے سارے لوگوں کو سکے نظر آ رہے ہیں. محفل ختم ہونے کے بعد ایک بھی سکہ ملتا کسی کو نہیں, اور نہ ہی جادوگر کو ملتا ہے. یہ شعبدہ بازی, نظروں کا دھوکہ. اور وہاں جو مقابلے میں آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے, وہ تو دیکھ رہے تھے کہ ہم نے جو رسیاں ڈالی ہیں ہماری نظر میں رسیاں ہیں لیکن لوگوں کی نظروں میں سانپ ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو لکڑی ڈالی, وہ جادوگروں کو تو لکڑی دکھنا چاہیے کیونکہ وہ جادو جانتے ہیں, لیکن انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی لکڑی نہیں رہی, حقیقت میں سانپ بنا ہوا تھا. جادو اور معجزے میں فرق یہی ہے, جادو نظروں کا دھوکہ اور معجزہ حقیقت کی تبدیلی کو کہتے ہیں. حقیقت کی تبدیلی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھتے ہی وہ سارے جادوگر ایمان لے آئے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی وہاں سے تبلیغ کا دور شروع ہوا. پھر زمانہ چلتا رہا, فرعون سے ان کے مقابلے ہوتے رہے. ایک وقت ایسا آیا کہ فرعون آپ کو ختم کرنے کے لیے 1,00,000 کی فوج کو جمع کیا, اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ایمان والوں کو لے کر کے دوسرے علاقے کی طرف نکلے. سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر. آپ نے دعا کی کہ اے مولا اس فرعون کے دبدبے سے میری قوم کو بچا لے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا سمندر میں عصا مارو. آپ نے عصا مارا تو 12 راستے نکل پڑے. موسیٰ علیہ السلام ان راستوں میں سے نکل کر کے دوسرے کنارے پہنچ گئے. فرعون نے سوچا کہ یہ راستے ہمارے لیے بھی ہیں. سارا اس کا لشکر اور فرعون سب انہی راستوں میں آئے. بیچ راستے میں جیسے ہی پہنچے, اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ واپس جیسا تھا ویسے ہو جا. سمندر مل گیا اور ساری فوج آن کے آن میں غرق ہو گئی, ختم ہو گئی. یہ فرعون کو ہمیشہ کے لیے پانی میں اللہ تعالیٰ نے غرقاب کر دیا, ڈبو دیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو فتح مبین تھی وہ 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن تھا. ایمان والوں کی جو فتح مبین تھی. ایک بات یاد رکھیں, اللہ رب العزت جب مدد فرماتا ہے تو کن کن وادیوں سے نکالتا ہے اور کیسی کیسی طاقتوں سے بچا لاتا ہے. آج بھی میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ اگر کوئی آج یہ سمجھتا ہے کہ میں فرعون ہوں تو انتظار کر کہ اللہ موسیٰ بھی بھیجے گا. ہاں, مدد اللہ تبارک و تعالیٰ اہل حق کی نازل فرمائے گا. شروع میں ہو سکتا ہے اہل حق کمزور نظر آئیں, چھوٹے نظر آئیں, اور ان کی بستیاں کمزور, ان کے اسباب کمزور, لیکن مولا کریم کی طاقت اور اس کی مدد کمزور نہیں ہو سکتی. آج جو حکومتیں ہیں یہ تو میرے عزیزو فرعون کے سامنے لونگ الائچی کے برابر بھی نہیں ہیں. اس کے پاس جو تھی طاقتیں, اس طاقت کے سامنے ان کی جو طاقتیں ہیں وہ لونگ الائچی کے برابر بھی نہیں ہے. اس کے پاس جو ذخیرے تھے, جو اسباب تھے,
पूरी दुनिया पर हुकूमत कर चुका था, पूरी दुनिया पर। फिरौन एक ऐसा शख्स है जिसने पूरी दुनिया पर तन्हा हुकूमत किया है। एक मुल्क को लेकर के अगर कोई आंखें दिखा रहा हो और ये समझे कि हमें कोई हटा नहीं सकेगा, रब्बे जुल जलाल कानून कुदरत ये रखता है कि जब वो पूरी दुनिया पर बादशाहत करने वाले को पानी से हिलाक फरमाएगा तो बाकी ये सारी ताकतें कुछ नहीं। इंतज़ार करो, रब्बे जुल जलाल की पकड़ आने वाली है। इन्न बत्शा रब्बिक लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जालिमों के चंगुल से नजात अता फरमाए। ईमान वालों को मौला ताला क़ुव्वत हैदरी अता फरमाए। गैब से मौला नुसरत व कामयाबी हमारे लिए नाजिल फरमाए। आज की जो तिलावत हुई सूरह रोम, सूरह लुक़मान, सूरह अहज़ाब या सजदा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल की तफसीर में इनको मिला करके अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।